والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ رب العالمین نے سورہ انفطار کے اندر اور بھی کئی صورتوں کے اندر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس کی ترجمانی کی ہے، اس کو بیان کیا ہے تاکہ انسان اس زندگی کے بارے میں پڑھے، وچار کرے، تیاری کرے اور اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اسی سلسلے میں گفتگو بھی چل رہی تھی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب یعنی لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے اور جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو اس وقت علمت نفس ما قدمت وأخر، ہر نفس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. جو کچھ اس نے کیا ہوگا ساری کی ساری چیزیں کیا ہوں گی، اس کے سامنے ہوں گی، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، کتنی کرم فرمائیاں اس کی ہمارے اوپر ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تمہیں اپنے رب سے کون سی چیز ہے جو تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیوں تم اپنے رب سے دھوکہ کھائے ہوئے ہو، اپنے رب سے دور بھاگ رہے ہو، یا اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہو، یا اپنے رب کو بھولے ہوئے ہو؟ رب کے احسانات ہمارے اوپر کیا ہیں؟ الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا، فسواک، درست کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدلک، بہتر کیا، اچھی طریقے سے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں تم کو چاہا اس نے اچھی طریقے سے ڈھال دیا. یہ اللہ کے احسانات ہیں. اللہ نے پیدا کیا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے تمام چیزوں کی شکتی اور صلاحیتوں سے نوازا. پھر بھی تم کون سی چیز ہے جو تم کو رب سے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین. کیوں تم یعنی قیامت کے دن کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ اتنی تمام چیزوں کے واضح ہونے کے باوجود، تمام چیزوں کو بیان کرنے کے باوجود پھر بھی تم مرنے کے بعد کی زندگی کے بار کو جھٹلا دیتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ اللہ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، جو فرشتے ہیں جو ہماری اچھائی اور برائیوں کو لکھ رہے ہیں. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان سے واقف ہیں. کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کرائم کرتا ہے تو اس سے ہزاروں جھوٹ بول کر بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کے سامنے ایویڈنس، گواہ یا سی سی ٹی وی فوٹیج، ویڈیوز وغیرہ آ جاتی ہیں، پھر وہ سرنڈر کر دیتا ہے کیونکہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، چونکہ سارے گواہ اس کے سامنے موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں، فوٹو موجود ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن جب تک یہ چیزیں نہیں تو انسان انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ جو فرشتے ہمارے اوپر مقرر ہیں، جو ہماری اچھائیاں، ہماری بدی، نیکیاں سب لکھ رہے ہیں، وہ ہماری ہر حرکت سے واقف ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں. ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں جا کے دنیا کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، رات کی تنہائی میں نہ جانے کون کون سے سائٹوں میں جاتے ہیں، کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں. والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ خلوت کے گناہوں سے محفوظ رکھے. یہ انگلیوں کی حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف، تمام چیزوں سے اللہ، دنیا کی کوئی چیز، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں. اس لیے ہمیشہ مراقبۃ اللہ کی نگہبانی، کہ اللہ ہمارے اوپر نگہبان ہے، اللہ کی چیز، اللہ کی نظروں سے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کے علم سے کوئی جگہ خالی. یہ خوف، یہ احساس، یہ شعور ایک انسان کے اندر ہونا ہے، اور جب احساس ہوگا، شعور ہوگا، تو پھر وہ اپنے رب کی طرف جائے گا، اپنے رب کی طرف پلٹے گا، اپنے رب کی عبادت کرے گا، گناہوں پر پشیماں ہوگا، گناہوں کو یاد کر کے روئے گا، گناہوں کو مٹانے والی جو اعمال ہے، جو نیکیاں ہیں، اس کو کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہی اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بیان فرمایا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ، وہ دن ایسا دن ہوگا قیامت کے دن، وہاں انسان دنیا کی تمام دولت دے کر بھی اگر وہ چاہے تو چھٹکارا حاصل کر لے، نہیں حاصل کر سکتا. وہاں رشوت نہیں، جو کچھ ہے ہمارے نامہ اعمال، اور اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کے سامنے رکھ دے گا، اور کوئی زور زبردستی نہیں. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ تعالیٰ کہے کہ لو یہ تمہارے نامہ اعمال پڑھو اور گواہی دو، تم خود اقرار کرو کہ یہ تمہارے ہیں کہ نہیں ہیں. اور انسان اقرار کرے گا. کیوں اقرار کرے گا؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اس دن انسان کے منہ پر اللہ تعالیٰ تالا لگا دے گا، بند کر دے گا. اس دن کیا ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، جسم کے اعضاء کو بولنے کی اللہ تعالیٰ شکتی اور صلاحیت دے دے گا. یہ ہاتھ، یہ پیر سے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہاتھ سے ہم کون سا کام کر رہے ہیں، کانوں سے ہم کیا سن رہے ہیں، آنکھوں سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں، جسم کے اعضاء کو ہم نے کن کن چیزوں میں لگایا ہوا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں گواہی دیں گی. اس لیے انسان یہ سوچے کہ دنیا میں جیسی مرضی ہو ویسی میں زندگی گزار لوں، نہیں، یہ اس کی بڑی بھول ہے. یہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر اگر وہ ہمیشہ کی آخرت کو بلاتا ہے تو اس سے بڑا خسارہ، اس سے بڑا نقصان کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر انسان
مالی خسارے سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اور آپ ایک ایک ریال ایک ایک پیسہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ ہم اسی مقصد سے آئے ہوئے ہیں. یہاں بھی کمانے کے لیے آئے، اپنے بیوی بچوں اپنی فیملی کی زندگی کو سنوارنے اور خوشحال بنانے کے لیے آئے ہوئے، اسی مقصد سے آئے ہوئے ہیں. اس لیے ہم اس پہ کوشش بھی کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہو، رب کی ذات پر ایمان اور عقیدہ ہو، تو آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطیاں کہیں پہ ہو جاتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ہم بنی آدم میں سے ہیں. آدم علیہ السلام نے غلطی کی یا ان سے غلطی ہوئی، اس لیے ہم سے بھی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن غلطی ہونے کے بعد انسان پشیماں ہو، افسوس ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، رب کی طرف جھکاؤ ہو، توبہ کے لیے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اپنے رب سے غلطیوں کی معافی مانگے، تو یقین جانیے کہ رب بڑا رحیم و کریم ہے. رب تو ہماری دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے. کون بندہ میرے رب کے در پہ آئے، میں اس کی جھولی کو بھر دیتا ہوں، اس کے دامن کو بے داغ کر دیتا ہوں. دنیا کے اندر یعنی انسان کہیں دوسروں کے دروازے پہ جائے، ایک دو مرتبہ جاتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے. کوئی بھی چیز مجھے مانگتے ہوئے یا آپ سے مانگتے ہوئے یا آپ کو مجھ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بندوں کا کھلا ہوا، ہمیشہ کے لیے. اس کے دروازے کو آپ جتنا کھٹکھٹائیں گے، جتنا اپنے رب سے قریب ہوں گے، جتنا اپنے رب سے مانگیں گے، اللہ بے انتہا دے گا اور اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جب انسان نماز نہیں پڑھے گا، مسجد میں نہیں جائے گا، رب کے سامنے نہیں جھکے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، مساجد سے اس کے تعلق نہیں ہوں گے، نمازوں کی روزوں کی پابندی نہیں ہوگی، تو پھر اللہ ایسے بندوں سے ناراض ہو. اس لیے زندگی بڑی مختصر ہے، لمیٹڈ زندگی ہے. سوچیے اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں دنیا کی بیماریاں، نئی بیماریاں، نئے مسائل، نئے ٹینشن، نئی چیزیں. انسان کب کون کہاں چلا جا رہا ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں، پھر بھی ہارٹ اٹیک، دنیا کی بیماری، ایکسیڈنٹ ہے، فلاں ہے. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. یہ تمام چیزیں ہمیں عبرت اور نصیحت دیتی ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور موت سے ملاقات کے لیے ہمیشہ تیار. جیسا کہ مولانا نے بہت ساری باتیں کہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے. موت کو جو یاد کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف جھکتا ہے. موت کو یاد کرتا ہے تو انسان قبرستان کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ وہاں جا کے ان سے مانگنا نہیں، سوال نہیں کرنا ہے، وہاں جا کر آخرت کی زندگی کو یاد کرنا ہے. وہاں جا کر جو اس قبرستان، ان قبروں کے اندر مدفون ہیں، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنی ہے. اور یہ اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ مجھے بھی ایک دن یہیں پہ آنا ہے، میں بھی اسی قبر کے اندر مدفون ہوں گا، میں بھی اسی مٹی کے اندر دفن ہوں. یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ مال دولت، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ دنیا کے لیے. انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اپنے اعمال کے ساتھ آخرت کے سفر پر رواں. اس لیے ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے. مرنے کے بعد کی زندگی، اس کے مراحل کو آسان. آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے، اور پھر بھی انسان نجات کے لیے اگر تیاری نہ کرے تو یہ اس کی بڑی بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ بڑی بیوقوفی ہے. انسان یہاں دنیا کے اندر پڑھتا ہے، پوری کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، ان کتابوں میں سے 8-10 کوشچن آتے ہیں، لیکن اس کے لیے پوری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور وہ بھی کوشچن پیپر آؤٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں تو ساری چیزیں آؤٹ ہیں. من ربک ربی اللہ، ما دینک دینی الاسلام، ومن نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری چیزیں، سوال بھی واضح ہے، جواب بھی اس کا واضح ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کوشچن پیپر کو حل نہ کریں، حل کرنے کی کوشش نہ کریں، پریاس نہ کریں، تو پھر ہماری بیوقوفی، ہم سے بڑا بیوقوفی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا، اور اس نعمت پر دوام بقا کے لیے، ڈٹے رہنے کے لیے، جمے رہنے کے لیے جو بھی وسائل اسباب ہو سکتے ہیں، جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر. اللہ تعالیٰ ہماری اخروی زندگی کو آسان بنا دے، قبر کے مراحل کو آسان بنا دے. اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پہ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جس طریقے سے ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، تو ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.